السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، کرے کوئی بھرے کوئی کے مصداق جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بیٹھے بٹھائے جو ہے ان پر ایک مصیبت آن پڑی ہے نیب کی جانب سے. غلطی ریاض شمائل ایس ایس پی جیک آباد نے کی ہے، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی مشتاق مہر کو جو ہے بھگتنا پڑے گا. نیب کی ٹیم جو ہے وہ جیک آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ کے جو مشیر ہیں اعجاز جاکرانی کو گرفتار کرنے کے لیے اریسٹ وارنٹ کے ساتھ جیک آباد گئی تھی، اور اپنی اس چھاپے کو یعنی کامیاب کرنے کے لیے نیب کی ٹیم نے ایس ایس پی جیک آباد سے مدد مانگی تھی. لیکن ایس ایس پی جیک آباد نے مبینہ طور پر نیب کی ٹیم کی مدد کرنے کے بجائے خود جو ہے اعجاز جاکرانی کی مدد کرتے ہوئے انہیں جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم کے آمد کی اطلاع دے دی، جس کی بعد جو ہے اعجاز جاکرانی جو ہے پولیس کی مدد سے جو ہے اپنے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اور اس طریقے سے نیب کا چھاپا پولیس کی انفارمیشن، پولیس کی مخبری کی وجہ سے ناکام ہو گیا. نہ صرف ناکام ہو گیا بلکہ نیب کی ٹیم جو اعجاز جاکرانی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے بنگلے پر گئی تھی، وہاں پر جو ہے اعجاز جاکرانی کے ہزاروں حامیوں نے جو ہے نیب کی ٹیم پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، اور بڑی مشکل سے نیب کے افسران جو ہے وہ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے، جبکہ جیک آباد پولیس جو ہے وہاں پر خاموش تماشائی بنی رہی. اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہے خود چیئرمین نیب نے جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو فون کر کے انتہائی غصے کے انداز میں کہا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، اور جو بھی اس کے ذمہ وار ہوں گے انہیں سنگین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ نیب آرڈیننس کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے کہ نیب کی ٹیم سے تعاون کرنے کے بجائے ملزموں سے تعاون کر کے انہیں نیب کے شکنجے میں آنے سے پہلے ہی فرار کروا دیا گیا. یہ چیئرمین نیب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے آئی جی سندھ مشتاق مہر سے کہے ہیں. اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک بڑے افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اس تمام تر صورتحال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے وہ جیک آباد کے ایس ایس پی ریاض شمائل کو قربانی کا بکرا بناتے ہوئے جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے 2-3 بار فون کر کے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ جو ہے جیک آباد کے ایس ایس پی ریاض شمائل اور ڈی ایس پی اور وہاں ایس ایچ او کو جو ہے فوری طور پر سسپینڈ کر دے، وہاں سے تبدیل کر دے، تاکہ چیئرمین نیب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کے غصے کے زد میں اور دوسرے افسران بھی آ جائیں. جس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس اعجاز جاکرانی کے بنگلے پر چھاپے والے معاملے میں جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ اعجاز جاکرانی کے پیچھے کھڑی نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے صاف طور پر جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر سے کہہ دیا کہ وہ اپنا کام کریں، ہم کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جیک آباد کے ایس ایس پی تو کیا، ہم جو اس متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او اور ہیڈ مورر کے خلاف بھی کارروائی نہیں کریں گے. انہوں نے وہی کیا جو کہ انہیں کرنے کی تاکید کی گئی تھی. یعنی کہ ایک طریقے سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت نیب کی مخالفت میں جو ہے وہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ان کو اپنے 2 وزراء کے ذریعے جو ہے نیب کے خلاف جو ہے پریس کانفرنس تک کروانی پڑی، اور اس میں نیب پر بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے. تو یہ ایک بلا وجہ کا ایک محاذ جو ہے وہ کھل چکا ہے اس وقت آئی جی سندھ مشتاق مہر کے خلاف. آئی جی سندھ مشتاق مہر اس وقت بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے آگے نہ بڑھے، بلکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ جو ہے جیک آباد کے جو ایس ایس پی ہیں انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا جائے، تاکہ نیب کے افسران کا
غصہ یا چیئرمین نیب کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چیئرمین نیب نے جو ہے وہ سکر کی ڈی جی نیب کو جو ہے وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ اس سارے واقعے میں کون کون ملوث ہے، کس کس نے ٹیلی فون کیے ہیں ایس ایس پی جیکب آباد ریاض شمائل کو ایسا کرنے کے، جن لوگوں نے بھی کیے ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ نیب کارروائی کرے گا۔ اب چیئرمین نیب کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ اندرون سندھ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ وہاں کے ایم این اے، ایم پی ایز اور با اثر افراد کی مشاورت کے بغیر نہیں کی جاتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریاض شمائل جو ایس ایس پی جیکب آباد ہیں ان کی پوسٹنگ جو ہے خود اعجاز جاکرانی کی مشورے سے یا ان کی مشاورت سے جو ہے وہ سندھ حکومت نے کی ہے، اور ان کی پوسٹنگ کرنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اعجاز جاکرانی کو تحفظ فراہم کرنا ہے، ہر طرح کے چھاپوں سے انہیں بچانا ہے، چاہے وہ چھاپے ایف آئی اے کی جانب سے ہو، چاہے وہ چھاپے نیب کی جانب سے ہو، چاہے وہ چھاپے جو ہے دوسرے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، ان تمام چھاپوں میں جو ہے جیکب آباد پولیس کو جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر جو ہے وہ ان کو جو ہے اعجاز جاکرانی کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا، اور وہی انہوں نے آج کیا کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ چھاپا مارنے گئی تھی۔ اگر نیب کی ٹیم جو ہے وہ اس ساری کارروائی میں اگر جیکب آباد پولیس کو باخبر نہ کرتی تو شاید ان کا یہ آپریشن کامیاب ہوتا اور آج جو ہے وہ اعجاز جاکرانی جو ہے حوالات کے پیچھے نظر آتے، لیکن جو ہے وہ نیب کے جو افسران ہیں ان کو اس تلخ حقیقت کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے ایس ایس پی جیکب آباد ریاض شمائل کو مدد کے لیے پیشگی اطلاع دے کر جو ہے ایک طریقے سے خود اپنے ہاتھوں اپنی خبر کھدوا دی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے اعجاز جاکرانی جو ہے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جو ہے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اب بیٹھے بٹھائے مصیبت جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے کہ وہ اب اس میں اتنے پریشان ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں۔ وہ آئی جی ہونے کے باوجود، حالانکہ یہ ان کے چین آف کمان میں ہے اور یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے جیکب آباد کے ایس ایس پی کو وہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا علم جو ہے خود چیئرمین نیب کو بھی ہے۔ اسی وجہ سے چیئرمین نیب نے جو ہے ٹیلی فون کر کے آئی جی مشتاق مہر سے کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور یہ معلوم کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آئی جی نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب پریشان نظر آ رہے ہیں کہ آخر آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کل جو خبر ہم نے بریک کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ایس ایچ اوز کی جو سلیکشن بورڈ جو ایک بنا ہے، اس بورڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ 50 امیدواروں کی انٹرویو ہے، جس میں امتحان میں جو ہے صرف 9 کو انہوں نے جو ہے وہ این او سی دے دی کہ یہ 9 کے 9 جو ہے یہ ایس ایچ او لگنے کے اہل ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے عبدالغفار کورائی کو جو ہے وہ آج بغدادی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے، اور بغدادی تھانے کے جو ایس ایچ او تھے عبدالغفار شاہ کو جو ہے وہ چاکی واڑے تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا، اور چاکی واڑے تھانے کا جو ایس ایچ او تھے ایوب سومرو کو جو ہے ایس ایس پی سٹی آفس میں کلوز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ایس ایچ او شپ کا جو امتحان لیا جاتا ہے یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ کل بھی میں نے اس پر جو ہے بڑی بھرپور انداز میں اس کی تنقید کی تھی، اور آج میں تھوڑا سا اس کو اور آگے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ جو امتحانی بورڈ، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا غلام نبی مہمن کے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا کہ یہ سسلین مافیا یا گاڈ فادر کے ذہن کی اختراع ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا ہے۔ یہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کہ اپنوں کو بانٹو غیروں کو ڈانٹو، یعنی کہ امتحان تو آپ نے لینا نا، آپ نے جس کو لگانا ہے یا آپ نے کسی اپنے دوستوں کو فیور کرنا ہے، آپ نے کہنا یہی ہے کہ بھی ہاں ٹھیک ہے آپ بٹھا دو امتحان میں، اگر امتحان پاس ہو گئے
تو لگ جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں لگے گا۔ اب آپ جس کو انہوں نے لگانا ہوتا تھا وہ اس کو جو ہے امتحان میں پاس کر دیتے۔ اب اگر سی ایم ہاؤس سے، گورنر ہاؤس سے، یا کسی منسٹر کا یا کسی نتو خیرو کا کوئی سفارش آتی ہے، وہ سفارش جس میں پیسے نہیں ہیں، روکڑے نہیں ہیں، فری میں کوئی بندہ ایسے لگانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس وقت جو ہے انہیں اس امتحانی پروسیس سے گزارا جاتا تھا، اور امتحان میں انہیں فیل کر کے جو ہے ان کے سفارشیوں کو ٹینگا دکھا دیا تھا کہ آپ کا جو امیدوار ہے جس کی آپ سفارش کرتے اس میں اہلیت ہی نہیں ہے امتحان پاس کرنے کی، تو اسے ہم کس طریقے سے ایس ایچ او بنا سکتے ہیں۔ یہ گورکھ دھندا جو ہے وہ کافی مہینوں تک چلتا رہا، لیکن کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ اب جس نے ایس ایچ او لگانا ہے پیسے کے عوض تو لگانا ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو پی ایس او آئی جی کا اگر سفارش کرتا ہے، یا پی ایس او سی ایم ہاؤس یا کسی اور کا پی ایس او سفارش کرتا ہے، وہ پی ایس او کوئی اتنے بیوقوف تو نہیں ہو، تو 100 مر کے ایک بندہ پیدا ہوا جو تب جا کے وہ پی ایس او بنتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کا توڑ تلاش کیا کہ انہوں نے وہ لسٹ منگا لی جو کہ امتحان میں پاس ہو چکے تھے، خود غلام نبی میمن کے امتحان میں وہ لسٹ منگا لی کہ اس میں کون کون سے جو ہے وہ ایس ایچ او ابھی تک نہیں لگے ہیں، اور جو نہیں لگے ہیں اور امتحان میں پاس ہو چکے تھے ان سے انہوں نے اپنے بیٹروں کے ذریعے، اپنے بروکروں کے ذریعے پیسے پکڑ لیے، اور بعد میں انہی کے نام جو ہے وہ غلام نبی میمن کو بھجوا دیے کہ چلو یہ تو امتحان میں پاس ہے نا، آپ ان کو ایس ایچ او لگاتے ہیں۔ یعنی کہ انہی کا تپڑ انہی کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا، انہی کا ٹوٹکا انہی پہ استعمال کیا ان لوگوں نے۔ اس کو کہتے ہیں سیر پہ سوا سیر۔ یعنی کہ پہلے تو غلام نبی میمن نے جو ہے وہ ان کو ٹرخانے کے لیے، ان کو ریفیوز کرنے کے لیے کہہ دیجیے کہ آپ کے امیدوار جو ہے وہ تو امتحان میں پاس ہی نہیں ہوئے، ہم کیسے لگائیں۔ لیکن پھر جب دوسرے لوگ جو امتحان میں پاس ہو چکے تھے، لاوارث جو کہ قابلیت تھی لیکن ان کے پاس کوئی اپروچ نہیں تھا، وہ ایس ایچ او نہیں لگا سکے، پھر ان کی اپروچ جو ہے پیسوں کے وجہ جو ہے پھر وہی پی ایس او صاحبان بننا شروع ہو گیا، اور پھر ان کے ذریعے ان کی پوسٹنگ کرا کے وہ اپنی جیبیں گرم کرتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو یہ مجبوری تھی غلام نبی میمن کی، انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا تھا، اب یہ موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے ان کی کیا مجبوری ہے؟ یہ تو بڑے صاف ستھرے افسر ہیں جس کی میں بھی شہادت دینے کو تیار ہوں کہ یہ صاف ستھرے ہیں، اتنے زیادہ دنیا داری میں رنگے ہوئے نہیں ہیں۔ ضرورت سب کی ہوتی ہے لیکن ان کی اتنی زیادہ ضرورتیں نہیں ہیں کہ یہ دوسروں کو بے ضرورت کرتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو میں پریشان تھا کہ آخر ان کو یہ گورکھ دھندا جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت کیا تھی، کہ آپ نے اگر جس کو لگانا ہے تو سیدھا سیدھا لگا دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اگر آپ کسی کو لگا دو گے تو آپ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو کیوں ایس ایچ او لگایا، اس میں تو یہ اہلیت نہیں ہے۔ یہ آپ کا ثوابدیدی اختیار ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ایس ایچ او لگائیں، جس کو چاہیں ایس ایچ او نہ لگائیں۔ تو پھر آپ نے تو لگانا اسی کو ہے جس کی سفارش ہے، تو پھر آپ اس کو لمبے چوڑے پروسیس سے آپ کیوں گزار رہے ہیں؟ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرو، پتہ نہیں کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو، خود کو بنا رہے ہو یا دوسروں کو بنا رہے ہو، لیکن یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب ایک ڈی آئی جی موصوف ہیں کیپٹن عاصم، اب وہ کہتے ہیں کہ اس بورڈ میں سب سے زیادہ سرگرم جو ہے ڈی آئی جی وہی ہے۔ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اور کرپٹ ہونے کا الزام جو ہے بہت سارے امیدواروں پر جو ہے زبانی جمع خرچ کے تحت لگا کر انہیں جو ہے وہ اس امتحانی پروسیس سے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود کہتے ہیں جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کا ہے۔ اشتیاق غوری کی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بھرپور انداز میں مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سلیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے، اب وہ ایس ایچ او بھی لگ جائیں گے، اس لیے کہ ان کی پشت پر خود ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ انسپکٹر مظہر اقبال آوان کی مخالفت کی، حالانکہ 4 دوسرے جو بورڈ کے ممبر ڈی آئی جی ہیں وہ مظہر آوان کے حمایتی ہیں، لیکن ایک ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی ان 4 پر بھاری ہے، اس نے مخالفت کی، اور ہمارے پیارے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے ان 4 ڈی آئی جیز کی حمایت پر جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی کی مخالفت کو ترجیح دیتے ہوئے
مظہر اقبال آوان کو جو ہے وہ ایس ایچ او شپس کے لیے نااہل قرار دے دیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بورڈ میں اس وقت چل رہا ہے. ناظرین، ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ جو کہ سی سی پی او کراچی بھی رہ چکے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی، اس وقت ایڈیشنل آئی جی سندھ کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہے. لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ جو ایف آئی اے کے جو نئے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے ساؤدرن زون کا جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ کروانے کے لیے اس وقت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان سے بھی معاملات جو ہے کہتے ہیں کہ طے کر لی ہیں، اور ایک آدھ دن میں یا چند دنوں میں جو ہے وہ اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے. یعنی کہ خود ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے وہ ساؤدرن زون کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تعینات کر دیا جائے گا، جہاں سے جو ہے سلطان علی خواجہ جو ہے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ انہیں اسلام آباد میں دوسری ذمہ داری دی جا رہی ہے. یعنی کہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے وہ ساؤدرن زون کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے لگوانے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ سندھ پولیس میں اس وقت ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ سندھ کے سینئر وزیر ناصر شاہ ان کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، اور ان کی کوشش تھی کہ انہیں دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی لگا دیا جائے، لیکن وہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اومنی گروپ جو ہے ان کی خواہشات کی راہ کی سب سے بڑی دیوار ہے. جب بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے تھے تو انہوں نے جو ہے بشیر میمن نے جو ہے خود ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی تعینات کروا کر ان کے ذریعے جو ہے خود آصف علی زرداری، ان کی جو ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ، اور خود اومنی گروپ کے جو ہے انور مجید اور ان کے بچوں کے خلاف جو ہے لمبی چوڑی انکوائریاں اور بے نامی جتنے بھی اکاؤنٹ تھے سب کے خلاف کارروائیاں کروائی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے اس وقت جو ہے خود آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحب اور انور مجید سب کے سب جو ہے ٹربل میں آ گئے تھے، صرف اور صرف جو ہے بشیر میمن اور خود ڈاکٹر امیر شیخ کی کاوشوں کے نتیجے میں، جس کے بعد جو ہے پوری کی پوری اومنی گروپ اور سندھ حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ کے اتنے خلاف ہو گئی تھی کہ وہ ان کے پوسٹنگوں کے راہ میں دیوار بن گئے تھے کہ انہیں پوسٹنگ جو ہے نہیں دینی ہے. اسی وجہ سے جو ہے خود اب ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ سندھ پولیس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی جو ہے وہ ایف آئی اے جانے کے لیے اس وقت باغ دوڑ کر رہے ہیں. اور ان کی خدا نے سن لی کہ وہاں پر واجد ضیاء کی جگہ پر جو ہے خود ان کے اپنے مہربان جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے وہاں پر پوسٹ ہو چکے ہیں. اور اب ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے وہ ساؤدرن زون کے ایڈیشنل آئی جی کی ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ کروانے کے لیے باغ دوڑ اس وقت کر رہے ہیں. آج جو ہے وہ خود ایف آئی اے سے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں علی مردان کھوسو کی بھی جو ہے سندھ پولیس میں واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں ایک اور خبر جو ہے چلتے چلتے یہ میں شیئر کرتا جاؤں کہ نسیم نگر پولیس چوکی جو کہ حیدرآباد میں ہے، اس وقت خبروں کا جو ہے وہ زینت بنی ہوئی بہت ساری خبریں وہاں سے اس وقت آ رہی. ایک تو سب سے جو بڑی خبر ایک وہاں کی یہ ہے کہ شازیہ بلیدی نام کی جو ہے ایک خاتون تھی 30 سالہ، ان کی قتل کی واردات ہوتی ہے 15 جون 2021 کو. ان کے والد جو ہے وہ عاشق بلیدی جو ہے وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ شازیہ بلیدی کے قتل کی جو ایف آئی آر ہے مقتولہ کے شوہر اور ان کے بھائی کے خلاف درج کرواتی ہے. یہ مقدمہ ہو جاتا ہے. مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ہے وہ گرفتاری کا ٹاسک جو ہے وہ اس نسیم نگر پولیس چوکی کے جو انچارج ہیں
ان کو فیض علی شاہ کو دیا جاتا ہے. فیض علی شاہ جو ہے بجائے الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ قتل کے دونوں ملزموں کو پہلے ہی اطلاع کر دی کہ تم دونوں کے خلاف FIR بھی ہو رہی ہے, تم دونوں کو اس میں گرفتار کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے. جس کے بعد الزام یہ ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے ان سے 25 لاکھ روپے رشوت وصول کر کے انہیں فرار کروایا گیا, اور بہت سے جو اہم جو وٹنس تھے اس کے چشمدید یا دوسرے جو کہنے میں واقعاتی شہادتوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو انچارج تھے فیض علی شاہ, اس کی اطلاع جب SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ کو ملتی ہے, اس پر جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ فیض علی شاہ کو جو ہے سسپینڈ اور ریورٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ فیض علی شاہ خود کو جو ہے چیف منسٹر کا بھتیجا ظاہر کرتا ہے, حالانکہ ہے نہیں, لیکن وہ دوسروں پر روب جاڑنے کے لیے یہی کہتا ہے کہ میں چیف منسٹر کا بھتیجا ہوں. اب اس قتل کے ملزموں کو فرار کروانے کے جرم میں جو ہے خود حیدرآباد کے SSP جو ہے عبدالسلام شیخ نے انہیں جو ہے معطل اور ریورٹ بھی کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ کانسٹیبل عبدار علی اور ہیڈ محرر جو تھے مندر خان, جو کہ ایک بے بنیاد مقدمے میں جو ہے گرفتار ہونے کے بعد ڈسمس ہو چکے ہیں, ان پر جو ہے مال مقدماتی تقریباً 5 لاکھ روپے جو ہے ہڑپ کرنے یعنی خرد برد کرنے کا الزام تھا, جس کی FIR درج تھی. لیکن وہ جس FIR میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا, جو ان پہ الزام تھا, وہ مال مقدماتی جو اس مال کا جو اونر ہے یعنی جو اس کا مقدمے کا جو مدعی تھا, اس کو ان کی جو ہے وہ رقم جو ہے وہ مل چکی ہے کورٹ کے ذریعے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نسیم نگر پولیس کے جو DSP اور ان کے جو انچارج تھے, انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر کے انہیں برطرف کروا دیا تھا. اور پچھلے دنوں جو ہے وہ کانسٹیبل جو ہے برطرف عبدار علی کے والد جو ہے ذوالفقار لاشاری کو بھی جو ہے سب انسپکٹر فیض علی شاہ نے تھانے میں چوکی میں بلوانے کے بعد جو ہے انہیں ان کے بیٹے سے متعلق بڑی عجیب باتیں کی تھی کہ تمہارا بیٹا یہ کیا اس نے جو ہے مال مقدماتی جو ہے وہ ہڑپ کر دیا, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں. اس صدمے کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں خود عبدار علی کا یہ کہنا ہے جو برطرف سپاہی ہے کہ اسی صدمے سے جو ہے ان کے والد ذوالفقار لاشاری کا انتقال ہوا ہے, اور ان کے والد کے انتقال کے یا مرنے کے بھی جو ذمہ وار ہیں وہ خود سب انسپکٹر فیض علی شاہ ہیں. ایک تو انہوں نے ہمیں غلط ڈسمس کیا تھا, غلط مقدمہ ہمارے خلاف درج کرایا تھا, اور اس کے بعد ان کے والد کو بھی تھانے میں بلا کر ان کی جو ہے انہوں نے حد تک کی, انہیں بہت برا بلا کہا, ان کی عزت نفس پر انہوں نے حملہ کیا جو کہ ان سے برداشت نہیں ہوا, اور اس سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کی ڈیتھ کا ذمہ وار بھی کوئی اور نہیں خود یہی فیض علی شاہ ہیں. انہوں نے جو ہے وہ خود RPO جو حیدرآباد ہیں ڈاکٹر جمیل سے جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اپیل کی ہے کہ ان کے والد کے موت کے جو ذمہ وار ہے فیض علی شاہ کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ انہیں جو ہے وہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کرنے کے بعد جو ڈسمس کروایا گیا انہیں بھی جو ہے اس مقدمے میں انصاف فراہم کیا جائے. ناظرین, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.